رب سے جنت مانگے، اس سے عالی بہشت مانگے، عزت مانگے، شوکت مانگے، دو جہاں میں رفعت۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کل جہاں ہیں، محبوب رب العالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پروردگار کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جمادات، نباتات، حیوانات بھی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کے اصحاب بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے ہر ایک کے لیے آئیڈیل، آپ کی زندگی اسوہ حسنہ، بہترین طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر کوئی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کلکٹر ہے، کچھ بھی ہو، ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، اسوہ کو، سنتوں کو اپنائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی اس کو چمکا دے گا اور آخرت میں بھی اسے کامیابی نصیب ہوگی۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا: قُلْ إِن كُنتُمْ، ان سے کہہ دیجئے، تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا: قُلْ إِن كُنتُمْ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ أَمْرُهُ۔ کیا آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم آباؤکم، اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان کو اپنے والدین سے، آبا و اجداد سے محبت ہے،
زیادہ، وَأَبْنَاؤُكُمْ اپنے بچوں سے لاڈ اور پیار ہے، نبی کے پیار سے زیادہ ہے، وَأَزْوَاجُكُمْ بیویوں کی محبتیں نبی کی محبت سے زیادہ ہے ان کے دلوں میں، وَعَشِيرَتُكُمْ رشتہ داروں کی محبتیں زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال تو اس کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت، وہ کاروبار، وہ پیشہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان کو پسندیدہ ہے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ پسندیدہ ان کو، ان کی ساری چیزیں ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں احب الیکم من اللہ و رسولہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں سے محبت ہے، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ امرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا امر یعنی عذاب لے کر کے آ جائے۔ اس چیز کے بارے میں یہاں بات کی گئی ہے، محبت کے بارے میں۔ محبت کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ محبت کہتے کس کو ہیں؟ المحبت میل القلب الی موافق المحبوب، بعض نے کہا محبت اس کو کہتے ہیں کہ محبوب کی باتوں سے موافقت کرنا، اتفاق کرنا، کہ وہ جو چاہے ہم بھی وہی، جو ان کے دل میں رہے ہم بھی ہمارے دل میں بھی وہی رہے، جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کی ناراضگی ہے ہماری بھی ناراضگی بن جائے، جن کو ان سے دشمنی ہے ہمیں بھی دشمنی، جن کو ان سے محبت ہے ہمیں بھی محبت ہونی چاہیے۔ بعض نے کہا کہ محبت اسے کہتے ہیں الشوق الی المحبوب، کہ محبوب کا اشتیاق رہے، اس کی تمنا رہے دیکھنے کی، اس کی زیارت کرنے کی، اس کے دیدار کرنے کی۔ بعض نے کہا کہ محبت کہتے ہیں دوام الذکر للمحبوب، کہ ہمیشہ محبوب کا ذکر ہوتا رہے۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ ہر وقت اسی کے جو ہے گن گائے جائیں میرے کانوں میں۔ تو محبت کی بہت ساری مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ محبت اسے کہتے ہیں، محبت اسے کہتے ہیں۔ محبوب جو چاہ رہا ہے وہ محب، محبت کرنے والا وہی کرے۔ اس طرح کی محبت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ میں نے جو شروع میں حدیث مبارکہ پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ، کس سے بھی؟ والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس کے والد سے، اس کے بچوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْ، یا رسول اللہ مجھے آپ سے تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہے سوائے میری جان کے، کہ مجھے اپنی جان زیادہ محبوب لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کسی کا ایمان نہیں، ایمان کامل نہیں، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا والذی انزل
इलैका किताब ला अंत अहब्बु इलैया मिन नफ्सी। कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि आपकी मोहब्बत अब मेरी जान से भी ज़्यादा मेरे दिलों में बसती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलान, अलान या उमर, ऐ उमर अब तुम ईमान को मुकम्मल किए, अब तुम्हारा ईमान बना। एक सहाबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह मता साआ, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है कि तुम क़यामत के बारे में पूछ रहे हो? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने ज़्यादा नमाजें नहीं पढ़ी हैं, मैंने ज़्यादा रोज़े नहीं रखे हैं, मैंने ज़्यादा नेकियां नहीं की हैं, वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमरउ मअ मन अहब्बा, कि इंसान आखिरत में उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करे। हम अगर नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, शैतान की सुन रहे हैं, तो हमारा अशर शैतानों के साथ। हम अगर दूसरों की बातों में आकर के कहीं और चले जाते हैं, मस्जिद के अलावा दोस्ती उनसे करके, तो उन्हीं के साथ हशर। हमने अपना आइडियल किसी और को बना रखा है, तो हमारा हशर उनके साथ होगा। एक सहाबी हैं, वो भी आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी दूर से आते हैं, महफिल में बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। महीनों गुजर गए, वो बंदा सिर्फ आता है, महफिल में बैठता है और खामोशी से चला जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या बात है कि आते हो, चुपचाप बैठे रहते हो और चले जाते हो? लोग आते हैं, मसले मसाइल पूछते हैं और तुम एक खामोश आते हो, खामोश चले जाते हो, वजह क्या है? या रसूल अल्लाह, जब मैं घर में होता हूँ तो मुझे सब्र नहीं होता, तो आपके दीदार के लिए आ जाता हूँ, यहाँ पे बैठता हूँ, आपका दीदार होता है, आंखें ठंडी होती हैं, फिर मैं खामोशी से चला जाता हूँ। एक और सहाबी हैं, उन्होंने भी इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर के अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सब्र नहीं होता है तो आपके दीदार के लिए यहाँ तो चला आता हूँ, जब आपकी याद आती है तो चला आता हूँ, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि जब मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी और आप भी इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, फिर आप जन्नत के दर्जात में, नबियों के दर्जात में रहेंगे और मैं कहीं और रहूँगा। या रसूल अल्लाह, वहाँ आपका दीदार मैं कैसे कर पाऊँगा? आप तो आला दर्जे पर होंगे और मैं कहीं और रहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी यही फरमाया, अलमरउ मअ मन अहब्बा, कि इंसान वहाँ भी उसी के साथ रहेगा जिससे वो मोहब्बत करेगा। उतने में जिब्रील अमीन आते हैं खुशखबरी लेकर के मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए, मन युतिइल्लाह व रसूला, कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह और उसके रसूल के रास्तों पर चलेगा, अल्लाह और रसूल के कहने के मुताबिक वो अमल करेगा, तो वो नबियों और सिद्दीकों और शुहदा के साथ मुताशर हो। उस मोहब्बत के बिना हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं है।
ہم لاکھ دعوے کر لیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ محبت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، انہیں میں سے تقاضے ہیں تعظیمہ و توقیرہ و تقدیرہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کیا جائے۔ اس وقت میں تو صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ایک صحابی ہے، وہ حدیث مبارک میں کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اصحاب کو دیکھا کہ آپ کے آس پاس حلقہ بنا کر کے اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں کأنہم علی رؤوسہم الطیور، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، اتنی خاموشی کے ساتھ۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، مسجد میں اسی طرح کہا کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی کو مسجد کے باہر ہی تھے، گیٹ پہ ہی تھے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ کڑک دھوپ، لوگوں نے پوچھا، کہا کہ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ تم نے سنا نہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ؟ لوگوں نے کہا یہ تو اندر کے لوگوں کے لیے کہا ہے۔ میں نے کہا مجھے کیا پتا کہ انہوں نے اندر کے، جب نبی کا حکم آ جائے، محبوب کا حکم آ جائے تو میں جہاں بھی رہوں، جس حال میں بھی رہوں، اس حکم پر عمل کروں۔ یہ ہوتا محبت کو آگے کرنا۔ تقدیم بین یدی وغض الصوت، کہ ان کے سامنے جو ہے عدم و تقدیم، کہ ان کی باتوں کے آگے نہ بڑھا جائے، ان کے حکموں کے آگے پیش قدمی نہ کی جائے، ان کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ اور صحابہ نے محبت کی وہ لازوال مثالیں پیش کی ہے کہ دنیا نظیر دینے سے قاصر ہے۔ ابھی ہم نئے ممبر میں ہیں، ہم نے شروع میں کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف صحابہ یعنی انسان بلکہ جمادات، نباتات، حیوانات میں محبت کیا کرتے تھے۔ جمادات، پتھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے جو ممبر بنایا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، انہوں نے ممبر بنا کر کے پیش کیا، یا رسول اللہ آپ اس کے اوپر چڑھ کر خطبہ دیا کریں، لوگ دور تک آپ کو دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ممبر پر ہٹتے ہیں اور ممبر پر چڑھ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین عرض کرتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، وہ جو کھجور کا تنا تھا جس کو حنانہ کہا گیا روایت میں، حنانہ، وہ اس طرح سے بلک بلک کر رونے لگا گویا کہ کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہو۔ صحابہ نے یہ آوازیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور ہاتھ پھیرا۔ صحابہ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ وہ تنا، وہ کھجور کا تنا اس طرح سے اپنے رونے کو بند کیا جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہچکیاں لے کر کے اپنی آواز کو کم کرتا ہے۔ یہ جمادات کے اندر، نباتات کے اندر آپ نے روایت میں پڑھا اور سنا بھی ہوگا، درخت آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کر جا رہے ہیں۔ حیوانات، ایک یہودی نے ایک ہرن کو قید کر لیا، پکڑ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ہرنی نے فریاد کی کہ یا رسول اللہ میرے بچے جو ہے اس پہاڑی کے پیچھے ہیں، یہ یہودی مجھے پکڑ رکھا ہے، ان سے کہیں کہ مجھے چھوڑ دیں، میں جا کر کے بچوں کو دودھ پلا لوں اور پھر میں آ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سے کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، وہ دودھ پلا کر کے آ جائے گی۔ یہودی تو اسی فراق میں رہا کرتے تھے کہ کب میں آپ کو جو ہے جھٹلاؤں، جھوٹا ثابت کروں، موقع اچھا ہے ذرا ہم بھی جانچتے ہیں۔ اس یہودی نے اس ہرنی کے بچے ہرنی کو چھوڑا، وہ گئی دودھ پلائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئی۔ وہ جب دیکھا تو فوراً مسلمان ہو گیا وہ یہودی۔ تو دیکھیں ہرنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حیوانات بھی محبت کر رہے ہیں، انسان بھی محبت کر رہے ہیں حضرت۔ اور یہ نہیں کہ محبت کا تقاضا تو یہ ادب اور احترام اور ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم کیا جائے، اور جن چیزوں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے ان کا بھی احترام کیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے لوگ پوچھنے آتے تھے، کوئی بھی ان کے گھر پر دستک دیتا تو وہ باندی کو بھیجتے، پوچھو کیا حاجت ہے، تو کہا جاتا کہ مسئلے مسائل پوچھنے آئے، تو ان کو ایسے ہی بلا کر کے بتلا دیتے۔ لیکن اگر وہاں سے خبر ملتی کہ حدیث سننے آئے ہیں تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جاتے، غسل فرماتے، اس کے بعد کپڑا پہنتے، عطر لگاتے اور امامہ باندھتے اور بالکل ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھ کر کے حدیث سناتے۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں کہ جس چیز کی نسبت آپ کی جانب ہے اس کا بھی احترام کیا جائے۔ آپ ہی کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حدیث بیان کرتے تو چہرہ ان کا زرد ہو جایا کرتا تھا۔ عبد الرحمن ابن قاسم، تو لوگوں نے ان سے کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ عام حالت میں تو ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، لیکن جب حدیث بیان کرتے ہیں تو آپ کی حالت بدل جاتی ہے، رونے لگ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اتنا نہیں رونا چاہیے۔ تو انہوں نے عرض کیا، تم نے مجھے دیکھا ہے، لیکن میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے اگر ان کی حالت دیکھ لیتے تو کہتے کہ آپ کو تو اور زیادہ تڑپنا چاہیے۔ عبد الرحمن ابن قاسم کو میں نے دیکھا، امام مالک کہتے ہیں کہ جب وہ حدیث بیان کرتے تو ان کا چہرہ ایسا ہو جاتا گویا کہ ان کے چہرے سے خون کو نچوڑ دیا گیا۔ یعنی ادب اور احترام کہ کس پاک شخصیت اور ذات کا ذکر ہونے چلا، ان کے دلوں پر روب طاری ہو جاتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب باہر رہتے مدینے سے تو جوتے اور چپل اور سواری پر رہتے، لیکن جب آپ مدینے کے اندر انٹری مارتے تو سواری سے اتر جاتے اور اپنی جوتی بھی نکال لیتے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ سوار کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کیسے سوار ہو جاؤں اور کیسے میری اونٹنی اس زمین کو، اس مٹی کو رون دے جس پر میرے محبوب کے جو ہے نا قدم پڑے ہیں، جس مٹی پر، اس کو میں کیسے رون دوں؟ یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم سال میں ایک مرتبہ در و بام کو سجا دیں، گھر بار کو سجا دیں، گلیوں کو سجا دیں اور جلوس لے کر کے نکل جائیں اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہیں۔ صرف ایک ہی دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ایک ہی دن کے لیے وہ عشق ہے نہیں، بلکہ زندگی کے ہر لمحے، ہر گوشے اور ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ آپ کہیں گے یہ تو بڑے لوگوں کی بڑے بات تھی۔ اب کے زمانے میں بھی صحابہ کی وہ مثال ہمارے اولیاء کرام نے پیش کی ہے۔ حجت الاسلام حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی پھانسی کا حکم ہوا کہ ان کو پکڑ کر کے پھانسی دو، آپ روپوش ہو گئے، چھپ گئے انگریزوں نے۔ 3 دن کے بعد باہر آ گئے، لوگوں نے کہا کہ آپ
کے تعلق سے اس طرح کا فیصلہ آپ باہر کیوں نکلے، آپ چھپ جائیں۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پڑھا ہے، میں نے وہ غار ثور کی 3 راتیں پائی ہیں اور اس پر میں نے عمل کر لیا ہے۔ اب اگر میری جان بھی چلی جاتی ہے، پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سنتوں سے محبت ہوتی ہے، یہ عشق ہوتا ہے۔ اسی جماعت سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کا نام سنا ہو، فاتح قادیانیت۔ قادیانیت کے اوپر انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ خال خال کوئی ملتا ہے۔ عمر کا آخری پڑاؤ ہے، ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے، ایک قضیہ پیش آ جاتا ہے۔ کہاں؟ بہاولپور، جو اب پڑوس میں۔ وہاں سے بلاتے ہیں، ان لوگوں نے دعویٰ ہوا یہ تھا کہ ایک مسلم جو دیندار بچی تھی، اس کا نکاح کسی وجہ سے، کسی ذریعے سے جو ہے ایک قادیانی سے ہو گیا تھا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ میں الگ ہو جاؤں، جدا ہو جاؤں۔ قادیانیوں نے وہاں دلیل پیش کی، چونکہ ان کا ایمان، اس لڑکی کا ایمان بنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، اس لیے یہ مسلم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ خیر، بہت لمبا واقعہ ہے، ہم آتے ہیں ان کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے کہ پوری زندگی کبھی بھی بنا وضو کے نہ صرف قرآن اور حدیث بلکہ دینیات کی کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس عشق کا اثر دیکھیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کوئی بڑے محدث گزرے ہیں جن کو حدیثیں اتنی ازبر ہوں، وہ علامہ انور شاہ کشمیری ہیں۔ ہم کتابیں پڑھتے ہیں یوں گھما لیتے ہیں، وہ نہیں، چاروں طرف کتابیں رہتی تھی، اگر دیکھنا ہوتا تھا تو خود اٹھ کر کے جاتی تھی۔ یہ میرے محبوب کی باتیں ہیں۔ ایک کتاب کی ضرورت، اس ٹائم پہ یہ پریس وغیرہ تو تھا نہیں، اس ٹائم پر پتہ چلا کہ مصر کے اندر ایک کتاب ہے، اس کی ضرورت ہے انڈیا میں، جائیے آپ وہاں سے لے کر کے آئیے۔ وہاں گئے، لائبریرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی ایک ہی نسخہ ہے، ہم نہیں دے سکتے، اب بہت زیادہ تو آپ یہاں بیٹھ کر کے پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دو، رات بھر اس کا مطالعہ کیا، چلے آئے ہندوستان۔ لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ گئے لیکن کامیاب ہو کر کے نہیں آئے، جو خرچہ ہوا ہے کمیٹی کا وہ آپ اپنی تنخواہ سے کٹوا لیا کریں۔ بولے ٹھیک ہے دیکھیں گے۔ صبح آتے ہیں ایک کتاب کا نسخہ لے کر کے، بولتے ہیں کہ آپ اس کو مصر بھیجیے اور اس کی تصدیق کروا لیجئے کہ یہ کتاب وہی ہے یا نہیں ہے۔ مصر بھیجی گئی وہ کتاب، وہاں کا جو لائبریرین اور وہاں کے لوگ دنگ رہ گئے کہ وہ کتاب جو ہے حرف بحرف کہیں بھی ایک حرف کی چینجنگ نہیں آئی تھی، اس قدر ان کا قوت حافظہ تھا۔ ایک رات میں تو اسی عدالت کے اندر جو بہاولپور گئے تھے قادیانیت سے وہ کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ بڑے شاطر لوگ ہیں، جو یہاں سے علماء تیار ہوئے تھے، بڑے بڑے مفتی کفایت اللہ تھے اور دیگر لوگ تھے اس جماعت کے اندر، بولے کہ وہ بڑے شاطر لوگ ہیں، مجھے جا، حالانکہ آخری وقت ہے، تیار ہو گئے، چلے گئے۔ وہاں جو باتیں کہنے لگی، سامنے والے نے کہا کہ
یہ ہے، یہ بہت سارے اس نے دلائل دیے، آپ نے بھی اتنے دلائل دیے کہ انگریز جج پریشان ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ حدیثیں جو متواتر ہے، جو قرآن کے درجے میں آ جاتے ہیں، متواتر حدیث، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، جو قادیانیوں کا وکیل تھا، انہوں نے مصر سے بلا رکھا تھا عربی، کہ عربی بولے گا تو یہاں کے انڈیا کے علماء تو اس قدر عربی پہ گرفت رکھتے نہیں ہیں۔ تو جب انہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات پیش کی کہ یہ حدیث فلاں کتاب میں فلاں صفحے پر یہ لکھی ہوئی ہے، سامنے سے اس مصری وکیل نے کہا یہ ضعیف ہے، وہیں پر تو لکھا ہوا یہ ضعیف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضعیف ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ چند لوگوں نے جن کو صحیح سے حدیث کا علم نہیں ہے، انہوں نے اس کو جو ہے ضعف کی جانب اس کی نسبت کیا۔ اس کے بعد جو دلائل کے انبار لگائے، 240 کتابیں وہاں پر حاضر کر دیے، پیج ٹو پیج، لائن بائی لائن، کہ اس لائن میں دیکھو، اس لائن۔ انگریز جج پریشان ہو گیا کہ اتنا بڑا قوت حافظہ، اتنا مضبوط، 240 کتابیں اور سب میں ایک ایک دلیل۔ یہ کس بات کا اثر تھا؟ عشق رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو۔ ایک مرتبہ ایسی درس دے رہے تھے، درس کے بعد کچھ باتیں آتی ہیں، جیسے ہم لوگ چٹھی لکھا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ۔ ایک شاگرد نے لکھا کہ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ وہ اس سبق سے بھی متعلق نہیں تھا، اور کسی اینگل سے اس دن کے درس میں وہ بات آتی ہی نہیں تھی۔ آپ نے کہا کہ علامہ ابن الحمام نے فلاں جگہ فتح القدیر کے اندر اتنے نمبر پیج، اور وہ پیج پڑھتے گئے دنگ رہ گئے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کے واقعہ نقل کرتے ہیں، ان کے شاگردوں میں سے، جو مفتی تقی عثمانی کے دادا۔ شاگردوں نے کہا کہ منہ تکتے رہ گئے، تو ان کا جو تقی کلام تھا، اپنے بچوں کو لاڈ سے جاہلین کہتے تھے۔ جاہلین، کیا تک ایسے دیکھ رہے ہو تم، تعجب کی نگاہ سے۔ میں آج سے 8-9 سال پہلے لکھنؤ گیا تھا، وہاں ایک صاحب کسی کام سے ایک صاحب کے یہاں قیام کیا، وقت گزارنے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو میں نے فتح القدیر پوچھا کوئی کتاب ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ابا کے زمانے کی ایک کتاب ہے فتح القدیر، وہ 6 جلدوں میں، وہ آپ پڑھ لیجیے۔ چنانچہ میں وہاں رہ کر کے میں نے فتح القدیر کی 6 جلد کا 8 سال پہلے جو ہے صرف مطالعہ کیا تھا، اسی یادداشت کو میں آج سنا۔ سنتوں پر عمل کیجیے اور اپنی قوت حافظہ کو مضبوط کیجیے۔ محبت دیکھیں گے تو حضرت فقیہ الامت کی محبت کو دیکھیے، آخری عمر ہے، عمر کا آخری پڑاؤ، آنکھ میں موتیا بن، لیکن محبت ایسی کہ سرما لگا رہے۔ لوگوں نے کہا، یعنی مریدین نے کہا کہ لوگ آپ سرما کیوں لگاتا ہے، آپ کی تو آپ کو کچھ نظر بھی نہیں آتا، لوگ نظر تیز ہونے کے لیے لگاتے ہیں، آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم لوگ لگاتے ہوگے نظر تیز ہونے کے لیے، میں تو اپنے آقا کی سنت سمجھ کر کے لگاتا ہوں۔ آنکھ میں روشنی نہیں ہے لیکن سرما، اور سرما کس چیز کا؟ محبت دیکھیے کہ جب حج سے یا عمرے سے لوگ آتے اور مریدین ان کی خانقاہ میں کھجور وغیرہ لاتے، تو اس کو جو ہے بولتے کھجوریوں کو جمع کر، اس کو پیستے، اس کو باریک کرتے اور اس کو اپنی آنکھوں پہ لگاتے کہ میرے محبوب کے شہر۔ جس چیز کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو جائے اس سے ہی محبت کی جائے۔ ایک مرتبہ ایک خانقاہ کے اندر ایک مرید نے جو ہے کپڑا لا کر کے دیا، وہ حج یا عمرے سے واپس آیا تھا،
اس کو چومنے لگے، آنکھوں سے سینوں سے لگانے لگے۔ لوگ مریدین نے کہا کہ حضرت یہ تو یہی انڈیا یا چائنا وغیرہ کا بنا ہوا، آپ اس کو چوم رہے۔ انہوں نے کہا تم یہ دیکھ رہے ہو، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی ہوا کھا کر کے آیا، اس میں ہوا نے لمس کیا، اس وجہ سے میں چوم رہا ہوں۔ یہ محبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ حضرت مدنی علیہ السلام 18 سال تک مسجد نبوی میں درس دیے، 18 خطابت اور حدیث پر درس۔ ایک مرتبہ روزہ کھلتا ہے، دیکھتے ہیں کہ قبر اطہر کے آس پاس دھول جمع ہے، آپ اپنی داڑھی سے صاف کرنے لگتے ہیں قبر اطہر کے دھول کو۔ شاگرد تڑپ گئے، شیخ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ جس کی یہ سنت ہے اس کی حرمت پر پامال کریں۔ محبت یہ نہیں ہے کہ آپ سال میں ایک دن جشن منا لیں، محبت تو یہ ہے کہ آپ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، تبھی جا کر کے ہماری یہ کشتی پار لگے گی۔ صرف ایک دن منا لینے سے ہم عشاق نبی میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں عشق رسول کو داخل کرنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو داخل کرنا ہوگا، تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المرء مع من احب، کہ انسان آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ اس کو محبت ہوگی۔ ہم اپنا گریبان دیکھیں کہ ہمیں کس سے محبت ہے۔ حدیث آ گئی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میری محبت اس کے بچوں سے، اس کے والدین سے، اس کے اعزہ اور اقربا سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو دیکھیے جمادات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ ہم بھی مثالیں پیش کر رہے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا ہے ہمیں، صرف ایک دن کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا، کیا فرمایا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہیے کب تک؟ اور اطاعت بھی تو اللہ کے نبی کی اطاعت فرما برداری بھی عبادت ہی ہے، کب تک؟ اللہ کی عبادت کرتے رہیے حتیٰ یأتیک الیقین، جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ تو ماں کی گود سے یا بلوغت سے لے کر کے ہمیں موت تک دیکھنا ہے، اور اس نسبت کو ہی کی حفاظت کرنا ہے، اور اس نسبت کو ہمیشہ مقدم رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینوں میں پیوست کرنا ہے اور داخل کرنا ہے، تب جا کر کے ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ پروردگار ہمیں سنت رسول کو اپنے سینوں سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔